الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور یہ آخری عشرہ جو آج کی رات سے شروع ہوا یہ قرآن کا عشرہ ہے والفجر وليال عشر سورہ فجر کی اس پہلی آیت میں جن 10 راتوں کا تذکرہ ہے ہمارے بعض اکابر علماء ان 10 راتوں سے مراد یہ رمضان کا آخری عشرے کی راتیں ہی لیتے ہیں اور انہی راتوں میں سے ایک رات بظاہر وہ رات ہوتی ہے جس کے بارے میں جس کے قرآن سے رشتے کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان بہت اہم اور کافی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو رمضان کا رشتہ قرآن سے اور اس میں بھی آخری عشرے کا رشتہ قرآن سے سب سے زیادہ قریبی اور مضبوط ہے زمانے کے لحاظ سے اس لیے نیت اس عاجز نے یہ کی ہے کہ اس پورے عشرے اخیرہ کی راتوں میں جو گفتگو میں آپ حضرات سے کروں گا وہ قرآن کے بارے میں ہو اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے اندر اس گناہ کبیرہ کا احساس اب تو پیدا ہو کہ آپ بوڑھے ہو گئے قرآن کو نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے،
صرف بد نظری گناہ ہے، صرف زنا اور چوری گناہ ہے، اور آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ آپ انجینئر ہیں، بڑے خوش ہیں کہ میں انجینئر ہوں، آپ ڈاکٹر بن گئے، بڑے خوش ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ تاجر بن گئے اور آپ خوش ہیں کہ میں تاجر ہوں، اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا محروم انسان ہوں کہ میں اللہ کے کلام کو جو صرف میرے لیے آیا تھا وہ میں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی میں نے۔ مسلمانوں کی اکثریت، غالب اکثریت، وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی، جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی، جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی، اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے رہنماؤں میں سے ایک بہت عظیم رہنما جن کی نظر قرآن پر بھی بہت گہری تھی اور حالات پر بھی، زمانے پر بھی، قوم کی بیماریوں پر بھی بہت گہری نظر تھی، اور جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور ان کی ایک دلی تمنا تھی اور زندگی بھر کی کوششوں، قربانیوں کا مقصد تھا کہ جس ملک میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی ہمارے اس ملک میں انصاف اور امن قائم۔ اپنے شہر میں، اپنے ماحول اور ملک میں انصاف اور امن کی کوشش کرنا بھی فرض ہے، اور انصاف اور امن کے قائم کرنے کی کوشش میں حصہ لینا یہ بھی فرض ہے۔ مگر اللہ جانے کیا وجہ ہے کہ کھول کھول کر اب جب کہ کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں لیکن بیان سن کر مزہ لینے والے بہت ہیں، سمجھ کر عمل کرنے والے تقریباً زیرو ہیں۔ میں بہت درد و کرب والے بیانات اس دفعہ کروں گا، لطیفوں اور خوشیوں بڑی دلی کیفیت میں نہیں ہوں۔ میرے دل کے غم کو صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور میری اصل شکایت نہ RSS سے ہے، نہ BJP سے ہے، میری اصل شکایت حاجی صاحبان سے ہے، مسلمانوں سے ہے، آپ سے ہے، آپ سے۔ اور اس بار میں اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس میں ذرہ برابر غیرت ہو، ذرہ برابر شرم ہو، ذرہ برابر انسانیت ہو، جس کی حس مر نہ گئی ہو، وہ اب قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کرے، ورنہ اعلان کر دے کہ میرا قرآن پر ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ اعلان نہیں کریں گے تو اللہ یہ اعلان کر کے دکھا دے، اور شروعات ہو چکی، ہزاروں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، کل وہ ہوئے، اللہ نہ کرے آج کس کی باری ہے۔ وہ رہنما جن کا میں نے حوالہ دیا، ذکر کیا، جن کو عام طور پر لوگ حضرت شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ، ورنہ مسلمان گاندھی کو جانتے ہیں، شیخ الہند کو نہیں جانتے۔ کس بلبوتے پر کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟
داڑھی کی وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کرتے پاجامے کی وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ جواہر لال نہرو جیسا کرتا پہنتے تھے آپ کو کبھی نصیب نہیں۔ جواہر لال نہرو جیسے شیروانی پہنتا تھا، آپ کے علماء نے ایسی شیروانی آج تک نہیں پہنی۔ لیکن کیا کرتے اور شیروانی سے کوئی مسلمان ہوتے ہیں؟ جتنی لمبی آپ کی داڑھی ہے اس سے بہت زیادہ لمبی آج یہودیوں کی داڑھی ہے، اس سے بہت لمبی داڑھی مشرکین عرب کی ہوا کرتی تھی۔ کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ شیخین جنہوں نے اس ملک میں امن و انصاف کے قیام کی کوشش کی اور ٹکر لی باطل طاقتوں سے، ظالم انگریز سرکار سے، گرفتار ہوئے، ایک ایسے ملک میں لے جائے گئے جہاں سردی اتنی سخت پڑتی تھی کہ پائپ لائن میں پانی برف بن جاتا تھا، پائپ لائن پھٹ جاتی تھی، -40 اور 50 درجے حرارت ہوتا تھا، -40 50۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ اور اس سخت سردی میں ان کو جیل میں ایک پھٹا پرانا کمبل دیا جاتا تھا، اسی کو آدھا بچھا لیتے تھے، آدھا اوڑھ لیتے تھے۔ یہ ہیں علماء، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں علماء۔ 2 رکعت پڑھانے والوں کو نہیں علماء کہتے، پیسہ لے کر نکاح پڑھانے والوں کو علماء نہیں کہتے۔ وہ جب واپس آئے اس جیل کے قید سے اور آنے کے چند مہینے کے بعد انتقال ہو گیا، اتنی تکلیفیں جیل میں ان کو دی گئی۔ اللہ، انہوں نے آنے کے بعد ایک مجلس میں ایک بات فرمائی کہ 4 سال جیل کی تنہائی میں بہت غور و فکر کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی 2 وجہیں۔ ایک تو مسلمان قرآن نہیں سمجھتا، قرآن سے بالکل بے بہرا ہے مسلمان۔ دوسرا سبب یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا جو آپس کے اختلافات ہے وہ مسلمانوں کی بربادی کا دوسرا بڑا سبب ہے۔ یہ عاجز و کمزور بندہ جو حضرت شیخ الہند کی جوتیوں میں لگی ہوئی کسی کیل کے برابر بھی نہیں ہے، وہ یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بربادی کی 2 وجہیں بیان کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا ہوگا، ورنہ دوسری جو وجہ ہے آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کی، وہ بھی پہلی وجہ کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جو مسلمان قرآن کو سمجھتا ہے وہ کبھی آپس میں نہیں لڑ سکتا۔ اس لیے اگر توفیق رہی، زندگی رہی، تو ان 10 راتوں میں کوشش کروں گا کہ صرف قرآن کا تذکرہ کروں، تاکہ آپ میں سے کسی کے اندر اگر ذرا بھی انسانیت بچی ہے تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش فرض عین سمجھیں، اور قرآن کو اب تک سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ سمجھیں۔ اور رمضان کا مہینہ جو گناہوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اس میں سب سے زیادہ اس گناہ سے توبہ کریں۔ اللہ کے ہاں آپ کی بخشش اس سے کہہ کر نہیں ہوگی کہ اللہ حضرت میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس میں منتخب احادیث پڑھی جاتی تھیں، اس میں فضائل نماز پڑھی جاتی تھی،
یہ منتخب حدیث اور فضائل نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا شوق پیدا ہو۔ اور اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہے تو میں کہنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کتاب یا اس کتاب کو یہ درجہ دینے والا اللہ کے ہاں کدھر کھڑا کیا جائے گا۔ رسول اللہ یہ شکایت کریں گے قیامت کے دن، یہ سن لیجیے، یہ قرآن میں آیا ہے، اور شکایت کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی ٹوپی 4 کونوں کی نہیں ہوتی تھی، یہ شکایت نہیں کریں گے رسول اللہ مسلمانوں کی جن کی داڑھی چھوٹی تھی۔ رسول اللہ شکایت یہ کریں گے کہ اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ جس کی شفاعت کی دعائیں کر رہے ہیں وہی آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت سورہ نحل، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ کہ محمد ہم نے آہستہ آہستہ مختلف اوقات میں یہ کتاب تم پر اتاری ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود ہے، ہر چیز کا۔ دس سال تک کوئی تشریح کرتا رہے، ہر چیز کی تشریح کرتا رہے تو وہ نہیں کر پائے گا۔ 10 سال تک، 20 سال تک۔ میں یہ کوشش کروں گا ایک بہت حقیر طالب علم کی بساط کے مطابق کہ جو چند اہم بڑی بڑی چیزیں ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ ان 10 راتوں میں آ جائے، ورنہ ہر چیز کا تذکرہ 10 سال میں نہیں ہو سکتا، 20 سال میں نہیں ہو سکتا، 10 لاکھ صفحات میں نہیں ہو سکتا۔ ایک تو قرآن کی خصوصیت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہو، تمہارے عقیدے کیا ہوں، تمہارے خیالات کیا ہوں، تمہاری پسند کیا ہو، تمہارے اخلاق کیسے ہوں، تمہاری تمنائیں کیسی ہوں، تمہارے کاروبار کیسے ہوں، تمہارے معاملات کیسے ہوں، تمہاری آپس کی معاشرت رہن سہن کیسا ہو، تمہارے مکان کیسے ہوں، تمہارے بستر کیسے ہوں، تمہارے لباس کیسے ہوں، تمہاری آنکھوں کا استعمال کیسا ہو، کان کا استعمال کیسے کرو، پورے بدن کے ایک ایک حصے کا، ایک ایک عضو کا، 24 گھنٹے کے ایک ایک سیکنڈ کا استعمال کیسے کرو، سب قرآن میں۔ گھر میں کیسے داخل ہو اس کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا ہے۔ سواری پر کیسے سوار ہو، نعمتوں کو دیکھو اللہ کی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، تو تمہاری زبان سے دل کے کون سے جذبات ظاہر ہونے چاہیے، یہ بھی قرآن۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ تمہاری شادیاں کیسی ہوں، خوشیوں کی تقریبات کیسی ہوں،
پڑوسی کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہو، دنیا میں تمہاری مشغولیت و دلچسپی کتنی ہو اور آخرت کی فکر کتنی ہو۔ یہ میں 2-4 عنوان صرف مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ ملکی حالات کے بارے میں تمہاری جذبات کیا ہوں، تمہاری ایکٹیویٹی کیا ہو، سرگرمی کیا ہو، تمہارا حصہ کیا ہو، یہ بھی قرآن میں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ ہر چیز کا بیان ہے اس میں، تو پھر سوچتے رہیے آپ، ایک چیز بھی ایسی ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے آپ جس کا بیان قرآن میں نہ۔ کیا ہم لوگوں نے قرآن کو کبھی اس طور پر دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، یہ اس آیت میں قرآن کی ایک بہت بڑی اور پہلی خصوصیت بیان کی گئی۔ دوسری خصوصیت وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى، اور اس میں رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ ہدایت صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے، یعنی اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھ لے۔ ہدایت صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ جس کو ہدایت ملتی ہے اس کے سوچنے کا طریقہ، اس کے بڑے اور چھوٹے کے ساتھ معاملے کا انداز، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے جذبات، اس کی تمنائیں، اس کے خواب، اس کے خیالات، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور رحمت، اللہ اکبر، اس قرآن کے اندر اللہ کا پیار ہے، اللہ کی شفقت ہے، رحمت ہے۔ اور بشرا، اور خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کی باگڈور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ للمسلمین، مسلم قرآن کی زبان میں اس کو نہیں کہتے جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، اسے نہیں کہتے۔ اگر اسے کہتے ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے کہ اللہ ہم دونوں کو مسلم بنا دے، وجعلنا مسلمین لک، نہ، مسلم مسلمان کو نہیں کہتے، مسلم کہتے ہیں اس کو جس نے ٹوٹل سرنڈر کیا ہو اپنے پیارے رب کے سامنے، سبمٹ کر دیا ہو، اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے ایک اشارے کو سمجھ کر اپنی سمجھ کے مطابق اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری چلائی تھی، تو یہ باپ بیٹے کا جو عمل تھا اس کو قرآن نے بیان کیا اس لفظ سے کہ فلما اسلما۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب دونوں اسلام لے آئے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ بیٹے نے اپنی جان، باپ نے اپنی شفقت اور محبت دونوں مٹا دی اللہ کے اشارے پر۔ یہ ہے اسلام،
ہے ہم میں سے کوئی مسلمان جس کو یہ دعویٰ ہو کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں. میں اپنے بارے میں تو جانتا ہوں کہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نے یہ بھی تو دعا مانگی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اور اللہ ہماری اولاد و نسلوں میں ایک ایسی قوم پیدا کر دیجئے جو بس ہماری ہی طرح یوں سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. ہم اردو میں بولتے ہیں امت مسلمہ، اس کا مطلب ہے بھارت کے 30 کروڑ مسلمان. یہ راشن کارڈ میں جس کا نام مسلمان لکھا ہو، قرآن اس کو مسلمان نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا. اور اسی لیے آج ہم اور آپ جیسے کروڑوں لوگ اللہ جانے قیامت کے دن شاید کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب اشاروں کنایوں میں بات کا دور ختم ہو گیا. قوم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بزرگوں کی خدمت میں 24 گھنٹے لگے ہوئے لوگ بھی ایک بات بھی ماننے اور سمجھنے کو تیار نہیں. کیسی قوم کی دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام جس کو امت مسلمہ کہا گیا؟ وہ قوم تھی جو صحابہ کرام کی شکل میں سامنے آئی، وہ تھی امت مسلمہ. اپنے کو مٹا دینے والے، لٹا دینے والے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جس کی زندگی کا مقصد پیسے کمانا، مکان بنانا، بچے شادی کرنا، بچے پیدا کرنا یہ ہو، اور بیچ بیچ میں وہ نماز بھی پڑھتا رہے، روزہ بھی رکھتا رہے، یہ اسلام پر پورے عمل نہیں کر رہا. اس کا مقصد اسلام نہیں ہے. جب تک مقصد اسلام نہیں بنے گا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. جب تک زندگی کا مقصد اللہ کو پانا نہیں ہوگا، اسلام کے رنگ میں اپنے اور اپنی فیملی کو کم سے کم رنگ لینا نہیں ہوگا، ایسا ادھورا اسلام اللہ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں. اسی کو منافق کہا جاتا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. دوسری آیت میں نے پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ایک سے زیادہ مقام پر اللہ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے وہ کچھ اتار رہے ہیں جس میں شفا ہے. شفا کہتے ہیں بیماریوں سے نجات، تندرستی اور صحت. اب جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے قرآن سے، قرآن کی بعض آیات سے، یہ تو پھر بھی کچھ لوگ جانتے ہیں. اور آیات شفا
چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں لکھی ہوتی ہیں، اور گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر پڑھ کے دم کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً قرآن تمام بیماریوں سے اس میں شفا ہے، لیکن اس جسمانی بیماریوں سے زیادہ مزاج کی خرابیاں، عادتوں کی بیماریاں، کیریکٹر کی بیماریاں، اخلاق کی خرابیاں، اس سے شفا ہے قرآن۔ اب غصہ ایک بیماری ہے، اخلاقی اور روحانی بیماری ہے، قرآن اس سے نجات دلاتا ہے۔ جھوٹ، بدگمانی، تکبر، غرور، حق تلفی، بڑوں کی بے ادبی، والدین کی نافرمانی بیماریاں ہیں۔ خاندان کے جھگڑے، ساس اور بہو کے جھگڑا، نند اور بہاوت کے جھگڑے، یہ بیماری ہے، اور خطرناک بیماری۔ اور مجھے کوئی بتا دے کوئی گھر ہے اس سے پاک؟ ان بیماریوں سے شفا پڑھ کر دم کرنے سے نہیں ہوگی۔ اگر ان بیماریوں سے شفا دم کرنے سے ہوتی تو اللہ کے رسول صفا کی چوٹی پر کھڑے ہوتے اور سارے مکے والوں پہ دم کر دیتے۔ شرک بھی ختم، کفر بھی ختم، ظلم بھی ختم، سب ختم۔ یہ مطلب یہ دم کرنے سے نہیں جائیں گی بیماریاں، یہ نفس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑے گا۔ سنجیدگی سے ان بیماریوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اتنا برا حال ہے اس وقت کہ جو لوگ بظاہر کسی بزرگ سے بیعت بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ان بیماریوں سے چھٹکارے کی نیت نہیں ہوتی ان کی، اور اس کے لیے کوئی مسلسل کوشش ان لاکھوں میں کوئی چند سو لوگ کرتے ہیں۔ قرآن شفا ہے ان بیماریوں سے۔ مایوسی، حالات کے سلسلے کی مایوسی بھیانک بیماری ہے، مہلک بیماری، ایسی بیماری ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو مایوس ہوا وہ کافر ہوتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، صرف کافر مایوس ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت مایوس ہے، ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت مایوس ہے۔ قرآن کہتا ہے مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا، اور جو مایوس ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن مایوسی سے چھٹکارا دلاتا۔ قرآن پر غور کرتے رہنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے وہ لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں اکیلا پھنس جائے، وہ کبھی مایوس نہیں۔ قرآن سے امت اس قدر دور ہو گئی ہے کہ اس کے لیے صحیح لفظ بولنا مجھے اس کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اتنی سخت باتیں کہنے کے بعد بھی میں کمی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ امت میں یہ شوق ہی نہیں آ رہا کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اور یہاں تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کے ذہن میں قرآن کو سمجھنے کا شوق آتا ہے تو پرانے کچھ دیندار اس نوجوان کو روکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جماعت اسلامی کے آدمی ہو گئے ہو۔ تو جواب میں چاہتا ہوں وہ نوجوان کہے جی ہاں میں جماعت غیر اسلامی سے نکل کر جماعت اسلامی میں آ رہا ہوں۔ کیا بکواس کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ تم زبان سے کیا بول رہے ہو؟ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ترجمہ پڑھ لیا اور آپ قرآن کے تشریح کرنے پر لگ گئے۔
یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے قانون کی کتاب بازار سے خریدی اور عدالت میں پہنچ گئے بحث کرنے کے لیے، اللہ نے چاہا تو 2 منٹ کے بعد آپ خود گرفتار ہو کر جیل میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے قانون بالکل نہیں پڑھا، آپ نے لاء کالج میں داخلہ ہی نہیں لیا، آپ نے کسی ماہر قانون کی صحبت میں رہ کر قانون سمجھا نہیں، اور آپ نے ترجمہ پڑھ کر آپ پہنچ گئے بحث کرنے، یہ بھی غلط ہے۔ بَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى، کیا الفاظ ہیں، ہدایت، رحمت، خوشخبری، اور آگے فرمایا دوسری آیت میں شفا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ غور کریں، قرآن کے ساتھ اللہ کے پیار کا تذکرہ ضرور ہے، اسی لیے تو فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ نہیں کہا کہ الجبار علم القرآن، القہار علم القرآن۔ الگ الگ راستوں سے اللہ کی الگ الگ صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن کے راستے سے اللہ کی جس صفت کا سب سے زیادہ ظہور ہوا ہے وہ صفت رحمت ہے۔ ایک پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے، اس لیے اللہ بتائے چلا جا رہا ہے بندوں اور بندیوں کو کامیابی کا راستہ۔ اگر اللہ کو شفقت اور محبت اور پیار نہ ہوتا تو وہی اللہ تعالیٰ کہتے جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں، جاؤ تم ہلاک ہو جاؤ، ہم سے کیا مطلب، خود ہی بھگتو گے۔ یہ اللہ کا انداز نہیں ہے اپنے بندوں اور بندیوں کے بارے میں۔ آپ کسی غیر کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے، ماں اپنے لخت جگر کے بارے میں یہ نہیں کہے گی کہ مجھے کیا پرواہ ہے، جاؤ ہلاک ہو۔ بے شک اللہ قہار ہے، بے شک اللہ جبار ہے، بے شک اللہ حاکم مطلق ہے، ملک الملوک ہے، لیکن ان سب سے زیادہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ ہماری عورتیں 100% تقریباً قرآن مجید تو ٹھیک سے شاید پڑھ بھی نہیں پاتی، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی کیا ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ اول تو کتنے لوگ سال بھر تلاوت کرتے ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ سال کے روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں تو ایک بہت نیک کام آپ ضرور کرتے ہیں، لیکن قرآن کا حق صرف تلاوت سے ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے دوست کا خط آپ کے پاس آئے، آپ کی ماں اپنا خط لکھے، آپ دور کہیں رہتے اور ماں آپ کو خط بھیجے، آپ خالی اس خط کو روزانہ پڑھ لیا کریں گے بس؟ اور دوست یا ماں اگر آپ سے کوئی مطالبہ کرتی ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کریں گے؟ یہی سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور خط 2 قسم کے لوگوں کو لکھا ہے اللہ نے، ایک یا ایھا الناس اور ایک یا ایھا الذین آمنوا۔ 2 پتے ہیں جو ہر خط پر لکھا ہے، کسی پر پتے میں لکھا ہے یا ایھا الناس اور کسی پر لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو جو یا ایھا الذین آمنوا ہیں وہ یا ایھا الناس والے میں بھی داخل ہیں،
تو ہمارے نام تو 2 طرح کے خط ہیں اللہ کے، لیکن ہم کو کچھ خبر نہیں کہ اللہ نے ہم کو خط میں کیا لکھا ہے۔ آپ کا دوست آپ کو خط لکھے اور آپ اس کو سمجھ نہ پائیں، آپ چین سے سوئیں گے؟ کسی کمپنی کا اشتہار آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو اپنی درخواست بھیجی، وہاں سے جواب آیا، جواب ایسی زبان میں ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ اس دن کھانا کھائیں گے اس خط کا مضمون سمجھنے سے پہلے؟ اب دوڑیں گے، بھاگیں گے، پتہ لگائیں گے کہ یہ فرانسیسی زبان میں خط ہے، تو میرے شہر میں فرینچ زبان کون جانتا ہے؟ اور آپ اس کی خوشامد کریں گے کہ ذرا اس خط کو پڑھیے اور مجھے بتائیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیں گے آپ، اس سے پہلے اس خط کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر لیں گے، اس کا جواب بھی لکھیں گے۔ لیکن قرآن ہے کہ 60 سال سے آپ کو پکار رہا ہے، اللہ کا خط ہے کہ 70 سال سے آپ کو آپ پاس آ رہا ہے، لیکن آپ نے ایسے کان بند کر رکھے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے خط سے، اللہ کہتے رہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم بہت مشغول ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم بڑے کامیاب تاجر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم اخبار میں کام کرتے ہیں، ہم کہاں قرآن کا ترجمہ پڑھ پائیں گے؟ بھئی ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے؟ بھگتے گا ہر وہ انسان، ہر وہ مرد اور عورت جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوئی سیریس کوشش نہیں کرتا، خون کے آنسو روئے گا وہ شخص، خون کے آنسو روئے گا۔ ایسا شخص تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ اب غور تو کریں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ میرے باپ کی اور پیر کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بات صادق و مصدوق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی کہ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہوتے ہیں اور پڑھنے کے درمیان قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے، اے اللہ یہ مجھ پر یہ پڑھ رہا ہے، اس پر لعنت۔ اب قرآن کی لعنت پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ جو توہین قرآن کی ہم نے کی ہے، جو بے عزتی قرآن کی ہم نے کی ہے، اس کے حساب سے ابھی مسلمانوں کی اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے۔ آپ اتنی پٹائی پر پریشان ہیں، ابھی تو شروع ہوئی ہے پٹائی، پھر دیکھیے گا آئندہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، اس لیے فلاں پارٹی کے ظلم سے ہم کو نہیں بچا پا رہا، فلاں غنڈوں کی غنڈہ گردی سے ہماری مسجدوں کی اللہ حفاظت نہیں کر پا رہا، اللہ کمزور ہو گیا ہے۔ جواب دو بھائی، اللہ کمزور ہو گیا؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنی پٹائی ابھی تک ہماری نہیں ہو رہی جتنی کہ ہم مستحق ہیں۔ آج میں اتنی مختصر ہی بات ہی کرنے کے ارادے سے حاضر ہوا، بلکہ اتنا بھی مجھے ارادہ نہیں تھا آج بات کرنے کا، لیکن صرف یہ ظاہر کیا ہے کہ کیا کہنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ خدا کرے کہ میں قرآن کی پورے عطر کو آپ کے سامنے نکال کر پیش کر سکوں۔ یہ میں نے بڑی بڑی بات کہہ دی ہے، میں بہت کم سمجھ، بہت کم علم ہوں، قرآن کہاں اور میں کہاں، اللہ اس بڑے بول کو معاف کر دیجئے۔ لیکن
اکابر اہل علم نے آپ کے کلام کو جس طرح سمجھایا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کا احسان مانتے ہوئے، ان کی رہنمائی میں کچھ عرض کرنے کی اگلی 9 راتوں میں کوشش کروں گا کہ کیا ہے قرآن۔ یہ جو کہا تبیان لکل شیء، جو واقعات آج ہو رہے ہیں وہ بھی تو ہر شے میں آتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پوچھتے قرآن سے اور قرآن والوں سے کہ ان حالات کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن سے پوچھنے کی چیز ہے۔ بہتر حالات تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، قرآن میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ہدن، اگر قرآن مجید کی رہنمائی ہمارے سامنے آئی اور ہم نے بے حصوں کی طرح نہیں، زندہ لوگوں کی طرح یہ سمجھا، تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ بقیہ گناہوں سے معافی مانگنا کم کر دیں گے اور اس گناہ کبیرہ سے معافی مانگنا بڑھا دیں گے، اور پھر ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کو منظم کریں گے۔ تنہائیوں میں اپنے تھپڑ ماریں گے، آپ تماچے ماریں گے اپنے آپ کہ کیسی نماز پڑھتا ہے ذلیل، ایسی غفلت والی نماز سکھائی ہے قرآن نے۔ غفلت والی نماز پڑھنے والوں کو تو قرآن میں کہا گیا کہ یہ بدترین درجے کی جہنم میں ڈالے جائیں۔ فویل للمصلین، تباہی و بربادی ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے والوں کے لیے، جی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے مکمل طور پر غافل ہیں، پڑھتے ہیں نماز۔ غفلت کا وہ درجہ یہاں پر نہیں بیان ہو رہا جس غفلت میں مبتلا انسان نماز پڑھتا ہی نہیں، یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے، اس غفلت کا تذکرہ ہے جس غفلت والا نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ تباہی ہے، بغیر کسی عذر کے جماعت سے نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین تھے، جو سراپا رحمت، شفقت اور پیار تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری مسجد میں نماز جماعت شروع ہو اور میں ہٹ جاؤں اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جن کے گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، میں ان کو ان کے پورے گھروں میں آگ لگا دوں۔ کیا ہمارے گھروں میں جو آگ لگائی جا رہی ہے، کیا آج ہمارے گھر جو بلڈوز کیے جا رہے ہیں، کہیں رسول اللہ کا غصہ تو نہیں؟ تصویر کے اس رخ پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ جہاں آپ سے بات کریں گے ہم، وہاں یہ باتیں کریں گے، اور جہاں ان بلڈوزر چلانے والوں سے بات کریں گے، آگ لگانے والوں سے بات کریں گے، وہاں وہ بات کریں گے جو وہاں بات کرنی چاہیے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، جہاد کی سب سے اعلیٰ درجے کی شکل کسی ظالم حکمراں کے سامنے سچی اور حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا۔ تو ان سے بات ہوگی تو وہ کہیں گے، آپ سے بات ہوگی تو یہ کہیں گے۔ دوستو، بہت غفلت ہو گئی، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا،
قرآن سے رشتے کو جوڑو. بہت کم لوگوں نے کہا انشاءاللہ. میں رمضان میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ سن لیجیے, جو انشاءاللہ کہہ رہا ہے نام اللہ آپ لکھوا دیجیے, اور ان میں سے جو وعدہ خلافی کرے پھر آپ اس کو وہ سزا دیجیے گا جو آپ کا حق ہے. چھوڑیے گا نہیں اللہ. یہ انشاءاللہ مذاق بنایا ہوا ہے. ہر دفعہ ہر بیان میں ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ, لیکن کبھی وعدہ پورا نہیں کرتے. ایک کھیل بنا رکھا ہے. علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی مت سمجھیے کہ آپ قرآن کو سمجھتے ہیں. قرآن کے سمجھنے کے درجات اتنے ہیں کہ اگر کوئی 1,00,000 سال تک ساری دنیا کے سب سے بڑے مفسروں سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے تو اس 1,00,000 سال میں بھی اس کو حسرت رہے گی کہ ابھی میں بہت کم سمجھ سکا. علماء سے کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ کی راتیں قرآن کے ساتھ کیوں نہیں گزرتی؟ اللہم آنس بہ وحشتنا. اب یہ دعا مانگتے ہیں ختم قرآن کے موقع میں. اللہ یہ قرآن میری تنہائیوں کا رفیق بن جائے. تنہائیوں کا رفیق موبائل ہوتا ہے, تنہائیوں کا رفیق تصویریں ہیں, تنہائیوں کا رفیق فلمیں ہیں, تنہائیوں کے رفیق کیا کیا ہیں مجھ سے نہ کہلواؤ تو بہتر ہے. تنہائیوں کا رفیق قرآن قرآن ہے. قرآن رمضان مبارک کے اندر ہی یہ کوشش شروع ہو جانی چاہیے کل سے, صبح سے, کہ بھائی ایک آیت کا مطلب سمجھ میں آ جائے. ایک آیت نہیں کر سکتے آپ؟ ارے بولو بھائی, کیا میں قبرستان میں بات کر رہا ہوں؟ آپ ایک آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے. علماء کی کمریں ٹوٹ گئیں قرآن کی تفسیریں ترجمے لکھتے لکھتے. ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھ دیا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں اور حاشیے پر جو تفسیر ہے مختصر سی وہ پڑھ لیں. یہ نہیں کر سکتے. بہت مشغول ہیں. اس مشغولیت کی سزا ملے گی جب ملک الموت آئیں گے, تب پتہ چلے گا. تب پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا موقع ہم نے گنوایا ہے. تب آپ اللہ میاں سے کیا کہیں گے؟ اللہ نہ کرے رب ارجعون لعلی اعمل عمل صالحا ترضا. اللہ دوبارہ زندگی دے دیجئے, بڑی غلطی ہو گئی, اس زندگی کو برباد کر کے آ گیا, اب اس مرتبہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹا جائے گا, کلا چپ ہو جا کمینے, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, بکواس بند کرو, اب دوبارہ نہیں موقع ملے گا. اب جاؤ جاؤ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو اس کو. زقوم پلاؤ اس کو, کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈالو. اس کے پاس وقت نہیں تھا میرے کلام کو سمجھنے کا, بہت مشغول تھا یہ. اب بتا دو اس کے مشغولیت کے اوقات اس کو. چلائے گا این المفر, کہاں بھاگوں؟ جواب ملے گا کھلا لا وزر الی ربک یومئذ. کہیں بھاگنے کی گنجائش نہیں, کہیں نہیں بھاگ سکتا میں. بہت سمجھانے والوں نے تجھے سمجھایا لیکن تو ٹالتا رہا,
کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، 1 مہینے کے بعد کر لوں گا، بیٹی کی شادی ہو جائے تب کر لوں گا، حج کر لوں تب کر لوں گا، یہاں تک کہ ملک الموت آ گیا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس حالت میں فرشتے تمہاری روح قبض کریں گے کہ تم اپنے آپ کو برباد کر چکے ہو۔ اللہ، اس رمضان میں اس سے بڑے گناہ سے آج ہم سب معافی مانگتے ہیں۔ اب قرآن کو سمجھیں گے، یہ بے وفائی جو قرآن کے ساتھ کی ہے ہم نے، اللہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے اور ناسمجھ، قرآن پر ایمان رکھنے والے اور بے خبر، قرآن پر ایمان رکھنے والے اور دہشت زدہ، گھبرائے ہوئے اور مایوس، قرآن پر ایمان رکھنے والے اور آپس میں جھگڑے، یاد رکھنا، اس لیے شاید یہ موضوع اللہ نے میرے دل میں ڈالا، حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانے، کہ بالکل چھٹائی شروع ہو چکی ہے تیزی کے ساتھ۔ یہ وہ دور ہے کہ صبح کو انسان ایمان والا ہوگا اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جائے۔ یہ وہ دور ہے، شروع ہو چکا، ہوگا نہیں، شروع ہو چکا۔ آج باری کب کس کی آئے گی بس اتنا بات ہے۔ شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو مرتد ہو جائے۔ قرآن سے چمٹ جاؤ، قرآن والا بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اپنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، اپنے والے، قرآن والا۔ قرآن والے کون ہیں؟ جو سال میں رمضان میں قرآن پڑھ لیں انہیں قرآن والا کہیں گے۔ جو ابا کے انتقال کے بعد 3 دن تک قرآن پڑھ لے وہ قرآن والے۔ صابن والا کس کو کہیں گے؟ جو نہاتے وقت صابن لگا لے وہ صابن والا ہے۔ صابن والا تو وہ ہے جس کی روزی روٹی صابن سے وابستہ ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، صابن صابن صابن، ہر طرف صابن۔ اس کے گھر کے قریب سے صابن کی خوشبو آتی ہے، اس کے دکان کے سامنے سے گزرنے والے کو صابن کی مہک آتی ہے۔ یہ ہے صابن والا۔ چائے والا کس کو کہیں گے؟ جو صبح شام 2 وقت چائے پی لے۔ چائے والا تو بھائی اسے کہیں گے جو چائے کا کاروبار کرتا ہے، دن رات چائے چائے چائے۔ قرآن والا اسے کہیں گے جس کے ہر وقت دل دماغ قرآن میں لگا رہے۔ وہ علماء جو قرآن والے ہیں وہی جانتے ہیں کہ وہ خاموش رہتے ہیں تو قرآن ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور بولتے ہیں تو قرآن ہی کے بارے میں بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے، آئندہ راتوں میں کچھ قرآن مجید کی مختلف رہنمائیاں کچھ ترتیب کے ساتھ بیان کر سکوں۔ مجھے بہت کم علم آتا ہے، بیان کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، عمل تو بالکل ہی زیرو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ستاری فرمائے ہوئے ہے، اللہ ستاری فرمائے رکھے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے خوشامد کرتا ہوں، اب قرآن سے اتنی فاصلہ اب نہیں رہنا چاہیے۔ اب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہر مرد ہر عورت کرے، ہر نوجوان عزیز لڑکا اور لڑکی کرے۔
یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبے ہی سے قرآن کی ایک بہت اہم تعلیم کے سلسلے میں چرچا اور بحث شروع ہوئی ہے۔ اللہ ان بچیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس بہانے اس کو ایک مثبت رخ دیجیے۔ ہر لڑکی ہر لڑکا قرآن سے واقف ہو کہ قرآن میں کیا موٹی موٹی باتیں آئی ہیں۔ ایسی کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں کہ اگر آدمی ان کتابوں ہی کو غور سے پڑھ لے تو مختصراً اس کو معلوم ہو جائے گا ان شارٹ کہ قرآن کیا کہتا ہے، توحید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، رسالت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آخرت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تقدیر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، فرشتوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کی کہ کن کن اجزاء ہیں، کیا کیا عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، کاروبار، شادی بیاہ، ان سب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہوں۔ مجھے غیر مسلم قوموں سے میرا کچھ تھوڑا بہت رابطہ ہے۔ آج میں اس طاق رات میں اس مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ سکھوں کو جتنی معلومات اپنی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کے بارے میں ہے، اس کا 1/ملین بھی آج کے مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں نہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے بعد میں سکھوں سے، ان کے پروفیسر، ان کے ڈاکٹرز، ان کے انجینئر، ان کا دیہاتی کسان ان پڑھ، ان کی عورتیں، بات ہو کرتا ہوں میں تو ہر 2-3 جملے کے بعد گرو گرنتھ صاحب کا کہ کچھ وانی وہ پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، ان کو زبانی یاد ہے، عشق ہے۔ کیا آخری نبی کے امتی اس قدر سست اور کاہل اور بے وفا ہو گئے؟ کہ ہم نے 2-3% بچوں کو مدرسے بھیج کر ہم فارغ ہو گئے، اب یہ حافظ اور عالم بنے۔ ہمارا کام حافظ عالم بننا تو چھوٹ کی بات ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو مسجد کے ٹرسٹی بن کر حافظوں اور عالموں پر حکومت چلانا ہے، حافظوں اور عالموں کو اپنا نوکر بنا کے رکھنا ہے۔ اب اشاروں کنایوں میں امت نہیں سمجھ رہی۔ 40 سال تو مجھے ہو گئے، اب پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے۔ اب اشاروں کنایوں میں نہیں، اب میں صاف اور سخت لب و لہجے میں بات کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کب تک مجھے موقع نصیب ہے، اور یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ ہوش میں آئے گی یا امت کی نہیں آئے گی۔ نشہ ہے، نشہ دنیا کی محبت کا۔ پاگل ہو گئے ہیں لوگ مال کی محبت میں، شہوتوں کی محبت میں، غیر سنجیدہ کاموں میں۔ دل کے اندر موت آ گئی ہے۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ قرآن کے اس مہینے میں اور قرآن کے اس عشرے کی اب پہلی رات میں آج ہم اس گناہ کا اقرار کرنے آئے ہیں اور معافی مانگنے آئے ہیں جس کو ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا۔ اللہ ہم نے آپ کے قرآن آپ کے کلام کو سے بے وفائی کی ہے، توہین کی ہے، بے ادبی کی، ناقدری کی۔ اللہ ناشکرے پن کی انتہا ہے۔ ہم قرآن مرتے وقت پڑھا کرتے ہیں اپنے ابا کے ساتھ کہ میت کے سامنے، یا آخری سکرات کے عالم جب آتے ہیں ابا و دادا کو تو ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن زندوں کو مارنے کے لیے آیا تھا یا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا؟ اللہ ہم مجرم ہیں، ہم مجرم۔ آج ہم جس گناہ سے معافی مانگنے آئے ہیں، اے اللہ وہ پرانے وہ گناہ وہ تو ہیں ہی، لیکن ان گناہوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی کتاب کو دور کر دیا، اپنے آپ کو آپ کی کتاب سے بالکل دور کر لیا۔ اللہ دین کے علم کو حقیر سمجھا، قرآن کے سمجھنے کی کوشش کو حقیر سمجھا۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے اس جرم کا آج ہم اقرار کر کے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن ہمارے خلاف آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، قرآن آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بے وفا ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے سائنس پڑھی، انہوں نے انگریزی زبان پڑھی، انہوں نے نہ جانے کیا کیا پڑھ لیا اللہ، مگر انہوں نے مجھے نہیں پڑھا اور مجھے سمجھنے کی تو کوئی کوشش ہی نہیں کرتے یہ۔ اللہ قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے، قرآن بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، قرآن بالکل سچ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ اتنا کہہ دیجئے قرآن سے، میں ان بندوں کو اور بندیوں کو تھوڑی مہلت دیتا ہوں، اور فناظر میں دیکھتا ہوں اس مہلت کا یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ مہلت بھی دے دیجئے، مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے دیجئے۔ خطا کار ہیں ہم، مجرم ہیں ہم، اللہ مجرم ہیں، مجرم ہیں، مجرم ہے اللہ۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اے اللہ وہ قرآن جو بڑی مشقتوں کے ساتھ آپ کے محبوب پر اترا، جس کے بعد آپ کو کہنا پڑا محمد اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اللہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ قرآن آپ کے محبوب نے آپ سے لیا اور ہم تک پہنچایا، اور اللہ ہم نے مسحریوں پر بیٹھ کر اس قرآن کی ناقدری کی، پیٹ پر پتھر بنتے تھے آپ کے رحبول کے۔ اللہ گھر میں 2 مہینے کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم کمینے، ہم بے وفا، ہم غدار، ہم باغی۔ اللہ وہ کون سا لفظ ہے جو ہماری بغاوت کی صحیح ترجمانی کرے؟ اللہ ہم قرآن مجید کو ہم نے کیا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے؟ اے رب کریم، قرآن کی حفاظت کا آپ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک نقطہ کوئی بدل نہ پایا، کوئی حرف بدل نہ پایا۔ اللہ اور ہم یہ ہیں کہ بالکل بہرے گونگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ آج معاف کر دیجیے۔ اب ہم آج ہی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں گے۔ اب ہم صبح ہی سے قرآن مجید کا ترجمہ تلاش کریں گے، لائیں گے، اس کو پڑھیں گے، ایک سطر پڑھیں گے اللہ، ایک لائن پڑھیں گے اللہ۔ ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں اللہ، ہم سست و نکمے ہیں اللہ۔ ہم نے وقت بہت ضائع کیا، کتنا وقت ہم نے آپس کی گپاسٹک میں برباد کیا، کتنا وقت ہم نے موبائل میں برباد کیا۔ کاش یہ وقت ہم نے آپ کے کلام کو سمجھنے میں لگایا ہوتا تو ہمارا دل روشن ہو گیا ہوتا، ہماری ہمتیں مضبوط ہو گئی ہوتی، ہمارا دامن گناہوں سے پاک ہو گیا ہوتا،
ہم اللہ اپنی نظروں پر قابو پانے والے ہو گئے ہوتے، بڑوں کا ادب کرنے والے ہو گئے ہوتے، قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنے والے ہو گئے ہوتے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ بار الہ اپنے کرم سے پوری امت کو قرآن کی طرف واپس کر دیجئے، واپس کر دیجئے اللہ واپس کر دیجئے اللہ۔ ہم دور چلے گئے ہیں قرآن سے، ہمیں قریب کر دیجئے، ہمیں قریب کر دیجئے، ہمیں قریب کر دیجئے۔ اے قرآن کے اتارنے والے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے۔ قرآن کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، وہ آپ کی رحمت کی نشانی ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اور اب ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو قرآن کے سمجھنے کی کوشش میں لگا دیجیے، لگا دیجیے اللہ، لگا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچیوں، عورتوں، بیویوں، بہوؤں، سب کو، تمام نسل کے خاندان کے لوگوں، سب کو قرآن کا عشق عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ آج یہ دعا اگر قبول ہو گئی اللہ تو پھر زندگی کا رخ بدل جائے گا اللہ، پھر زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ مہربانی کر دیجیے، مہربانی کر دیجیے اللہ، مہربانی کر دیجیے اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ قبر قریب آ رہی ہے، ہم موت کی طرف بڑھ رہے، موت کی طرف بڑھ رہے اللہ، اللہ موت کی طرف بڑھ رہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو اللہ دین کے علم میں لگایا، ان کے رتبے بلند کر دیجئے اللہ۔ ہم ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے، ہم اس احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے، مگر اللہ ہم تو علم دین کو بیچنے میں لگ گئے، علم دین کے بدلے دنیا کمانے میں لگ گئے۔ اے اللہ یہ تو یہودیوں کی حرکت تھی، یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ اے اللہ اس نجس عادت سے ہم کو بچا لیجیے۔ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے میرے عزیز نوجوان علماء بیٹھے، اللہ یہی امیدوں کا مرکز ہے، اللہ ان کو قبول کر لیجئے، اللہ ان کو امت کی قیادت کے منصب پر پہنچا دیجئے، بھٹکتی ہوئی امت کو۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اللہ یہ علماء آپ سے کاریں نہیں مانگتے، یہ علماء آپ سے بنگلے نہیں مانگتے، اللہ یہ علماء آپ سے زیورات نہیں مانگتے، اللہ یہ علماء آپ سے بلڈنگیں محلات نہیں مانگتے، یہ علماء وراثت نبوت کی خدمت چاہتے ہیں۔ اللہ اعتراف کرتے ہیں کہ تعلیمی کے زمانے میں محنت سے نہیں پڑھا، علم کچا رہ گیا، علم کچا رہ گیا، علم کچا رہ گیا، اب تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کے نوجوان علماء کو اور بلگام کے نوجوان علماء کو اور یہاں آئے ہوئے اعتکاف کی نیت سے آئے ہوئے نوجوان علماء کو آج ابھی اور اسی وقت مکمل قبولیت عطا فرما۔ اور اللہ ان سب کے طفیل، یہ جو بوڑھا گنہگار بیٹھا ہے اللہ، یہ بھی بوڑھا بیمار بیٹھا ہے، اے رب کریم اس کو معاف فرما، اس کو معاف فرما، اس کو معاف فرما، اس کو بھی معاف فرما، اس کو بھی معاف فرما، اس کے بھائیوں بہنوں کو معاف فرما، اس کی اولادوں کو معاف فرما۔ اللہ اس کے خاندان میں اللہ ہمارے والد ماجد کی وراثت قیامت تک ہر نسل میں علماء پیدا فرما، مجددین پیدا فرما، مصلحین پیدا فرما، قرآن و حدیث کی خدمت گزار پیدا فرما۔ اللہ اس مبارک رات میں معتکفین یہاں موجود ہیں، اللہ یہ وہ بندے ہیں
جو سب طرف سے رشتہ توڑ کر آپ کے گھر پر آ کر بیٹھ گئے کہ مغفرت لے کر ہی جائیں گے، ہدایت لے کر ہی جائیں گے، معافی کا فرمانہ لے کر ہی جائیں گے۔ اللہ گھر پہ ان کو زیادہ آرام تھا۔ اللہ اجتماعی اعتکاف کی جگہ پر بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، مگر اللہ ان معتکفین کے اللہ اس ہجوم کو واسطہ بناتے ہیں۔ اس اعتکاف کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، اور ان کے علاقے والوں کو، خاندان والوں کو، اور پوری امت کو اس کے نفع کو عام فرما، پوری امت میں اس کے نفع اور فیض کو عام فرما۔ اللہ ہم سب کی اپنی الگ الگ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ جس کی جو بھی ضرورت ہے اللہ پوری کر دیجیے، جو بھی پریشانی ہے اللہ اسے دور کر دیجیے۔ ہمارے بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، ٹھوس دیے گئے ہیں، بے گناہ ہیں، بالکل بے گناہ، اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اے رب کریم، بار الہ، اس طاق رات میں ان سب کی رہائی کا حکم دے دیجئے، رہائی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ان کی بیویاں رو رہی ہے، روتے روتے آنسو خشک ہو گئے۔ اللہ، عید پر عید گزر گئی اور بچے پوچھتے ہیں امی ابو کب آئیں گے، اور ماں کہتی بیٹا آ جائیں گے، جلدی دعا مانگو۔ اور یہ کہہ کے کمرہ بند کر کے وہ بیوی روتی ہے، تکیے میں منہ چھپا کے روتی ہے، اللہ میری جوانی گزری جا رہی ہے، میرے شوہر نے کیا جرم کیا تھا، اس کو پکڑ کے مسجد سے لے گئے، اس کو پکڑ کے مدرسے سے لے گئے۔ بار الہ، ان بے گناہ مظلوم اپنی بندیوں کی آہت سن لیجئے، ان کے کرائط سن لیجئے، ان کی سسکیوں پر تو ترس کھا جائیے۔ اور اے اللہ ہم آپ سے اس کی بھی توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے مسئلہ نہ بنیں، بلکہ ملک کے مسائل کا حل بنیں۔ اللہ، ملک میں غربت کا مسئلہ ہے، اللہ ہم غربت کو دور کرنے والے بنیں۔ ملک میں جہالت کا مسئلہ ہے، اللہ ہم جہالت کو دور کرنے والے بنیں۔ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہم بے روزگاری کو دور کرنے والے بنیں۔ مہنگائی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بھی حل کرنے میں کچھ ہمارا ہاتھ لگ جائے۔ اے اللہ، ہمیں اس ملک سے پیار ہے، اس ملک کی ہم ترقی چاہتے ہیں، اللہ اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس ملک کی وفاداری کے ساتھ، اللہ اصولوں کی پابندی کے ساتھ خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے۔ ایک آخری التجا یہ ہے، اٹھنے سے پہلے ہم سب گنہگاروں کی طرف سے، گنہگار امتیوں کی طرف سے، آقائے دو عالم، آقائے دو جہاں، رحمت دو عالم، سرور کائنات، میرے ماں باپ، ان کی جوتیوں، ان کے قدموں پہ قربان، میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نچھاور۔ اللہ ان کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو ان یہودی غاصبوں سے اللہ چھٹکارا دلوا دیجیے۔ اللہ سلام پہنچائیے ہمارا ان فلسطینی بہادر قوم کو کہ گولیوں اور بموں کے بیچ میں آج 1.5 لاکھ لوگوں نے مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز ادا کی۔ اللہ، 1.5 لاکھ لوگوں نے، چاروں طرف سے اسرائیلی فوج گھیرے ہوئے تھی، ٹینک اور گولے بارود
اور بندوقیں اور رائفلیں، اور نوجوانوں نے کہا آج ہم اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں گے، مار ڈالو ہم کو، ہم یہیں جان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم نماز پڑھے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ اس بہادر قوم کو ہمارا سلام پہنچا، اس بہادر قوم کو ہمارا سلام پہنچا، اور ہمیں اللہ اپنے کرم سے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بہادری کے ساتھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔